السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مفاعیل خمسہ کا، اور ہم نے پچھلی والی کلاس میں مفعول لہو کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے منصوبات میں مفاعیل خمسہ کا۔ مفاعیل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ مفعول کی جمع ہے۔ مفعول کی جمع کیا ہے؟ مفاعیل۔ اور عربی گرامر میں مفاعیل خمسہ کا ایک ٹاپک آتا ہے، یعنی جس میں 5 مفعول آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کتنے مفعول پڑھے ہیں؟ ہم نے ابھی تک 3 مفعول پڑھے ہیں۔ 5 مفعول، جیسے سب سے پہلا مفعول بہ، دوسرا مفعول مطلق، تیسرا مفعول لہو جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے الحمدللہ، اور چوتھا مفعول فیہ، اور پانچواں ہو گیا مفعول معہ۔ تو عربی گرامر میں انہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 مفعول۔ ہم نے سب سے پہلا مفعول بہ، اس کو ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ مفعول مطلق کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مفعول لہو کو مکمل کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ مفعول فیہ اور مفعول معہ کو پڑھیں گے۔ کلاس بالکل آسان اور مختصر ہونے والی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہر ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، اور جو جو ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ان پر آپ نے غور کرنا ہے، تو انشاءاللہ ٹاپک بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم مفعول فیہ کو سمجھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مفعول معہ کو سمجھیں گے۔ چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مفعول فیہ۔ مفعول فیہ یہ ہمارا چوتھا مفعول ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے نٹسل میں یاد رکھیں کہ مفعول فیہ کی تعریف کیا ہے۔ سمپل یاد رکھیں، مفعول فیہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے۔ ٹھیک، مفعول فیہ، اس کو آپ لکھیں، مفعول فیہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتائے۔ سب سے پہلے آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس تعریف میں آپ نے وقت یا جگہ ان دونوں کو انڈر لائن کر کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا جب میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ہو گیا؟ چلے، مفعول فیہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے۔ وقت یا جگہ بتائے، یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ لکھنے لگا ہوں، دھیان رکھنا، میں لکھوں گا جلستو۔ جلستو کا کیا معنی ہے؟ میں بیٹھا، اور آگے میں لکھوں گا امام المعلم۔ جلستو امام المعلم، اس کا کیا معنی ہے؟ میں معلم کے سامنے بیٹھا۔ سامنے کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ امامہ کا معنی ہے سامنے، یعنی جلستو میں بیٹھا امام المعلم، معلم کے سامنے۔ اچھا، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو امامہ یہاں پر آیا ہے نا، یہ حالت نصب میں کیوں آیا ہے؟ میں نے اس کو حالت نصب میں کیوں لایا؟ کیونکہ امامہ حالت نصب میں اس لیے ہے کیونکہ یہ معلم کے سامنے بیٹھنے کی جگہ بتاتا ہے۔ یہ معلم کے سامنے بیٹھنے کی کیا بتاتا ہے؟ جگہ بتاتا ہے۔ جلستو میں بیٹھا معلم کے سامنے، یعنی معلم یہاں بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا، تو اس امامہ نے ایک جگہ بتائی۔ تو یہ جو امامہ یہاں پر ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا مفعول فیہ کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس نے کیا بتایا؟ اس نے امامہ نے جگہ بتائی۔ تو ہم نے ابھی جانا مفعول فیہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے۔ تو یہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ کے واقع ہونے کا کیا بتا رہا ہے؟ یہ وقت نہیں بتا رہا بلکہ یہ جگہ کو بتا رہا ہے۔
وقت کو بھی بتائے گا، وہ الگ سا کوئی جملہ ہوگا، لیکن اس نے جگہ کو بتایا تو یہ آپ کا مفعول فی ہی ہو گیا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا، مفعول فی ہی جو ہے نا اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. ہم نے ناؤنز والی پلے لسٹ میں ظرف بھی پڑھا تھا، یاد رکھیے گا. میں آپ اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیتا ہوں. ہم نے ناؤنز والی کلاس میں پڑھا تھا ظرف کے بارے میں. تو مفعول فی ہی جو ہے نا اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف بھی کہا جاتا ہے. اور ظرف جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان، اور دوسرا ہو گیا ظرف مکان. ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان سے کیا مراد ہے بھائی؟ ظرف زمان سے مراد ہے یعنی یہ وقت بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ یعنی جو وقت کو ظاہر کرے اسے ہم ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو جگہ کو ظاہر کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ظرف مکان کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو ہم یہاں پر لکھیں گے ظرف زمان جو ہے یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، یہ وقت یعنی ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، اور ظرف مکان جو ہے یہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے یعنی پلیس. بات کلیئر ہوگی؟ تو ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. تو مفعول فی ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف بھی کہا جاتا ہے. اور ظرف دو طرح کا ہے، ظرف زمان یا ظرف مکان. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مفعول فی ہی کے اندر وقت اور جگہ کی بات ہو رہی ہے، تو ظرف زمان اور ظرف مکان بھی وقت اور جگہ کو ہی شو کرتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب میں انشاءاللہ آپ کو قرآن سے مثالیں دینے لگا ہوں. انشاءاللہ اب آپ کو پہچاننا ہے کہ کیا یہاں پر یہ مفعول فی ہی ہے یا نہیں ہے. اب آپ کو انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. چلیں، یہ آپ نے سمجھ لیا، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا. مثال ہے ہمارے پاس جیسے سورہ مریم کے اندر. سورہ مریم کے اندر ہے سبحوا بکرۃ وعشیا. ہاں ایسے سبحوا وعشیًا. عشیًا، تو عشیًا کا لفظ وہاں پر ہے سبحوا بکرۃ وعشیًا. تو عشیًا وہاں پر آیا ہے نا، تو وہ کیا وہاں پر ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ یہ آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ سورہ مریم کھولیں گے نا، سورہ مریم کی آیت نمبر 11 پر پہنچیں گے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اب یہاں پر یہ عشیا ہے نا، یہ ظرف زمان ہے. زمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ آپ کا وقت بتاتا ہے. ظرف زمان کیا بتاتا ہے؟ وقت بتاتا ہے. اور مکان آپ کا جگہ بتاتا ہے. تو یہاں پر عشیا جو ہے نا یہ وقت بتاتا ہے، اور عشیا یہاں پر مفعول فی ہی کے طور پر آیا ہے. اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح اور شام. کہ تم لوگ ان سبحوا، تم لوگ تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیا، صبح شام. اور صبح شام کیا ہے بھائی؟ یعنی صبح اور شام یہ وقت میں آتا ہے نا، یہ جگہ میں نہیں آتا ہے، یہ وقت میں آتا ہے. تو عشیًا یہاں پر یہ مفعول فی ہی کہلائے گا کیونکہ یہ ظرف زمان ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ اسراء کے اندر، سورہ اسراء کی پہلی آیت میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ہاں لیلا کا لفظ آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس میں بھی آیا ہے نا. سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ آیت ہمارے پاس موجود ہے، یہ دیکھیں سورہ مریم کی فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا، تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیا، صبح شام. ٹھیک، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا سورہ اسراء کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو لیلا یہاں پر آیا ہے نا، یہ لیلا بھی آپ کا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی آپ کا وقت بتاتا ہے، رات کے سمے بتاتا ہے. لیلا رات کے وقت کو کہا جاتا ہے. تو لیلا جو ہے یہ آپ کا مفعول فی ہی کہلائے گا. ٹھیک، یعنی سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، لیلاً راتوں رات لے گئی. ٹھیک، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری جو سیر کرا گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، کب؟ لیلاً راتوں رات. راتوں رات، تو راتوں رات مفعول فی ہی جگہ کو بتا رہا ہے، وقت کو بتا رہا ہے. کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، برکت دی ہے تاکہ ہم دکھائیں
اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا لیلن آیا ہے، یہ مفعول فیہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ یوسف کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور وہاں سے واپس آ گئے اور روتے روتے واپس آ گئے نا، تو سورہ یوسف نے کیا کہا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 کھولیں گے، وہاں پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ عشاء ہے، تو عشاء ہے نا، وہ وہاں پر مفعول فیہ کے طور پر آیا ہے۔ وجاءوا، اس آیت کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کیا ہے، وجاءوا اباہم عشاء، تو یہ عشاء یہاں پر آیا ہے نا، یہ مفعول فیہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ عشاء رات کے وقت کو کہتے ہیں نا، یعنی عشاء کے وقت کو، تو یہ وقت کو بتاتا ہے، تو یہ آپ کا یہ ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اور بھی مثالیں قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ دیکھیں گے سورہ نوح کھول کر، سورہ نوح جو ہے یہ سورہ نمبر 71 ہے، اور آیت نمبر 5 کے اندر آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نوح علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیلا رات، ونہارا اور دن، یعنی نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی، انی یقینا دعوت، میں نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو لیلا ونہارا، یعنی دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو یہاں پر لیلا ونہارا جو ہے نا، دن رات، یہ آپ کا کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے۔ یہ دیکھیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو یہ لیلا ونہارا جو ہے نا، یہ آپ کا مفعول فیہ ہے، اور یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ وقت بتاتا ہے، یعنی لیلا رات ونہارا دن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے یہ مثالیں آپ کو قرآن کے اندر ملتی ہے، تو ان کو انشاءاللہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ چلے یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ چلے اب ہم انشاءاللہ جو ہمارا آخری 5واں مفعول ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم مفعول معہ کہتے ہیں، اس کی مثالیں تو آپ کو زیادہ تر نہیں ملیں گی، یہ بالکل کم استعمال ہوا ہے مفعول فیہ، لیکن سمجھانا تو ہے تھوڑا سا، تاکہ آپ اس کو عربی سینٹنسز کے اندر استعمال کر سکیں۔ تو ہمارا مفاعیل خمسہ میں جو 5واں مفعول ہے وہ ہے مفعول معہ، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے، تو اپنی نالج کے لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک؟ مفعول معہ وہ منصوب اسم ہے جو واو کے بعد ہو اور جو معہ کے معنی دے، تو اس کو آپ لکھ لیجئے پہلے، مفعول معہ وہ منصوب اسم ہے جو واو کے بعد، یہ وہ والا واو ہے جو سمپل ہمارا واو ہوتا ہے نا، جو اور کے معنی میں ہوتا ہے، یہ وہ والا واو ہے جو واو کے بعد ہو اور جو، اس کو بھی آپ نے کاما میں رکھنا ہے، اور جو مع کے معنی دے، ٹھیک؟ یا آپ لکھیں مع یعنی ساتھ کے معنی دے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ جو مع آپ دیکھ رہے ہیں نا، مع، میم عین مع، یہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ود، ٹھیک؟ ہم کہتے ہیں نا ایسے، فار ایگزامپل کھجور مع پانی، یعنی کھجور پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میں لکھوں گا مجھے کھجور دو مع پانی، اگر ہم ایک جملہ لکھیں گے مجھے کھجور دو مع پانی، یہ جو مع ہے نا، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یعنی مجھے کھجور کے ساتھ پانی دو، اس کا یہ معنی ہے۔ تو مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو اب آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے، یہ وہ منصوب اسم ہے جو واو کے بعد ہو اور جو مع یعنی ساتھ کے معنی دے، یعنی یہ ایک واو ہوتا ہے، اور اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے نا، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اور اس کو واو معیت کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس کا نام ہے اپنا واو، اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے، واو معیت، واو معیت، یہ اس کا نام ہے، کس کا؟ اس واو کا، یعنی یہ وہ واو ہے جو کب آئے گا؟ یعنی
جو جملے میں تب آئے گا یہ وہ اسم ہے، وہ منصوب اسم ہے جو واو کے بعد ہو، یعنی پہلے یہ واو معیت آئے گا، اس کے بعد جو اسم آئے گا نا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ جب وہ حالت نصب میں ہوگا نا تو اس واو معیت کا ترجمہ جو آپ کریں گے نا وہ آپ ساتھ کا کریں گے، اور کا نہیں کریں گے، اور کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے، مفعول معہ وہ منصوب اسم ہے جو واو کے بعد ہو، جو مع یعنی ساتھ کے معنی دے، اس واو کو واو معیت کہتے ہیں، اور اس واو معیت کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اس کو اب آپ نے سمجھ لینا ہے۔ چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، اس کو واو معیت کہتے ہیں، اس کے بعد والا اسم حالت نصب میں ہوگا، اس کو نوٹ کر لیا۔ چلیں میں اس کو اب مٹا دیتا ہوں، اب میں انشاءاللہ ایک ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ جیسے میں یہاں پر لکھوں گا ذہبت وحامد، ذہبت کا معنی ہے میں گیا، اور اس واو کا معنی اور ہے، اور اس حامد کا معنی حامد ہے۔ اب اس کا معنی ہے میں اور حامد گئے، ذہبت میں گیا، وحامد اور حامد گیا، یعنی میں اور حامد گئے، یعنی میں اور حامد گئے۔ تو اس واو کا ترجمہ ہم نے یہاں پر اور کیا، کیوں؟ کیونکہ اس واو کے بعد جو اسم آیا ہے نا وہ ہم نے حالت رفع میں لایا ہے، لیکن جب اس واو کے بعد حالت نصب میں آپ کا اسم آئے گا نا تو اس واو کا معنی آپ اور کا نہیں کریں گے بلکہ اس کا آپ ترجمہ مع یعنی ساتھ کا کریں گے۔ تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں نا ایسے، ذہبت وحامدن، یعنی اس کا اب ترجمہ ہوگا میں حامد کے ساتھ گیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں گیا اور حامد گیا، نہیں، ذہبت میں گیا وحامدن حامد کے ساتھ، تو اس واو نے ہمیں ساتھ کا ترجمہ دیا، یعنی میں گیا مع حامد۔ ہاں ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، میں گیا مع حامد، تو اس مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ود، یعنی میں حامد کے ساتھ گیا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ واو معیت ہوتا ہے اور یہ آپ کا مفعول معہو ہے، مفعول معہو، یہ جو حامدن یہاں پر آیا ہے نا یہ مفعول معہو کے طور پر آیا ہے۔ تو اس کی ایگزامپلز آپ کو بہت کم ملے گی، لیکن ایک ایگزامپل میرے نظر میں ہے قرآن کے اندر، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 پہ جب آپ پہنچتے ہیں نا، بڑی آیت ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، ٹھیک، اس کو دیکھ لیجیے، یہ آپ نے سمجھ لیا؟ دیکھیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ تو یہاں پر یہ جو واو آیا ہے نا، کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ اور ہی کیا گیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ اگر ہم اس واو کو واو معیت سمجھ کر ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ کچھ ہی ہوگا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پس تم اکٹھا کر لو اپنے معاملوں کو، وَشُرَكَاءَكُمْ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ پس تم اکٹھا کر لو اپنے معاملوں کو، وَشُرَكَاءَكُمْ ساتھیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ ساتھ کا ترجمہ میں نے اس واو کا کر لیا، لیکن جب آپ تفاسیر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا پس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ پس تم اپنے سارے ذرائع جو ہے وہ جمع کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا، دیکھیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، پس تم اکٹھا کر لو اپنے معاملوں کو ساتھیوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی میرے ذہن میں، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو مفعول معہو کو آپ عربی سینٹنسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، ذہبت وحامدن میں حامد کے ساتھ گیا، ٹھیک، ذہبت وخالدن میں خالد کے ساتھ گیا، ٹھیک۔ تو آپ کوئی بھی جملہ اب آپ بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے مفاعیل خمسہ کو سمجھا ہوگا،
پورے مفعول آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. اب ہمارے رہ جاتے ہیں منصوبات کے اندر حال، تمییز، مستثنیٰ. اس کو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پیار دیتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام کا یوزر نیم آ رہا ہے. تو آپ انسٹاگرام پر آئے اور وہاں پر فالو کیجیے گا، اور آپ جو میسیج وہاں پر کریں گے تو اس کا رپلائی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. کیونکہ جو پرانا اکاؤنٹ ہمارا تھا انسٹاگرام پہ وہ بند ہو گیا. اس پہ بہت سارے لوگ میسیج کر رہے تھے، تو کیونکہ بہت ساری میسیج آ رہی تھی، تو یہ نیا اکاؤنٹ ہے، اس پہ آپ میسیج کر لیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی دیا جائے گا. جیسا کہ اور بھی دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو رپلائی دے دیتا ہوں. تو انسٹاگرام پہ آپ ضرور مجھے فالو کیجیے گا. یہاں پر آئی ڈی آپ کو شو ہو رہی ہے، تو بھولنا نہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور اس کو فالو کریں گے. تو میں آپ کو انسٹاگرام پر ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما مصطفیٰ